السلام علیکم ناظرین موجود ہیں، یہ لوگوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں وہ یہ میرا دوسرا انٹرویو میں پاکستان میں کسی چینل کو دے رہا ہوں۔ اس سے پہلے میں نے دسمبر 2007 میں ڈان نیوز کو چوز یور نیو پرائم منسٹر کے لیے میں نے انٹرویو ڈان نیوز کو اسلام آباد میں دیا تھا۔ میرے پوائنٹس ہیں جو لوگوں کو اب پہنچنے چاہیے، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے اور یہ بٹکی قوم کے لیے یہ خاص کر مور دین 60% پاپولیشن جو یوتھ ہے، یہ ان کے لیے پیغام ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ مور دین 60% پاپولیشن یوتھ کی جو ہے وہ نان سیریس ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ ان کو یونیورسٹیاں پروفیسر گائیڈ کر دیں گے، وہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ان کو باہر سے ایکسپیرینس لوگوں سے گائیڈنس لینی پڑے گی، لیکن ایکسپیرینس اور جہان دیدہ میں 10 دنیا کے 10 ملک میں نے دیکھے ہیں اور پورا پاکستان دیکھا ہے، تو ان سے ان کو گائیڈنس لینی پڑے گی۔ لیکن جو لوگ پڑھے لکھے سروس میں ہوتے ہیں وہ یا بزنس میں یا یہ لوگ یوتھ سے بات۔ دوسرا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو یونیورسٹیاں ہیں یہ PhDs اور MSCs پیدا کرتی ہیں، یا باہر سے جو ایجوکیشن اسٹوڈنٹ حاصل کرتے ہیں، ان کو یونیورسٹیاں انٹرپرینور نہیں بنا سکتی۔ یونیورسٹیوں میں وہ کیپیبلٹی ہونی چاہیے، اور HEC میں ہائر ایجوکیشن کمیشن میں، کہ یہ یوتھ کو انٹرپرینور اور بزنس مین۔ تیسرا میرا پوائنٹ ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانی کے بارے کہتے ہیں کہ یہ ان کا دل جو ہے پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے، لیکن ایکچوئل یہ چیز نہیں ہے۔ جو لاسٹ الیکشن ہوا تھا اس میں اوورسیز پاکستانی میں صرف 1% اوورسیز پاکستانی نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا، اور سن 95 سے لے کے اب تک جو بھی انویسٹمنٹ کونسل اسلام آباد نے اوورسیز پاکستانی کی ہوئی ہیں، وہ اس میں اوورسیز پاکستانی نے یہاں پروڈکٹیو سیکٹر، ایگریکلچر بیس، منرل یا کیمیکل انڈسٹری میں وہ انویسٹمنٹ نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنا پیسہ ملک ریاض کو دیا۔ مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ میرے گاؤں کے ایک بندے نے، جس کا نام سر انور پرویز ہے، حالانکہ وہ اتنا پڑھا ہوا نہیں ہے، اس نے ہیوی انویسٹمنٹ چکوال اور ہرتال میں 2 سیمنٹ فیکٹریاں بیسٹ وے کی بنائی، اور گجر خان والوں کی انویسٹمنٹ مری والوں سے زیادہ ہو گئی۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ملک میں اقتصادی حالات جو خراب ہونے کی وجہ کوئی صحیح نہیں بتا سکا۔ اقتصادی حالات خراب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ان پروڈکٹیو سیکٹرز، جیسے یہ لوگ یونیورسٹیوں میں جاتے رہے، یہ لوگ باہر جاتے رہے، یہ لوگ موبائل میں جاتے رہے، یہ لوگ بینکوں میں جاتے رہے، اور اس کے بعد یہ لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پروڈکٹیو سیکٹر میں یہ جاتے۔ 40 سال ہو گئے، all highly qualified people had been going in Atomic Energy Commission, KRL, NESCOM, NDC، پنڈی اور اسلام آباد میں تو یہی کچھ ہوتا رہا۔ اس کے بعد
موبائلز، بینکس، لیکن چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری پروڈکٹیو سیکٹر میں ہائیلی کوالیفائڈ لوگ نہیں گئے۔ اب میرا 5واں پوائنٹ یہ ہے، سب سے بڑا پرابلم جو ہے کہ ملک کا ریفارمز کیوں نہیں ہوتی۔ آج کے پیپر میں ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیر از ریزسٹنس ٹو آور ریفارمز۔ ریفارمز کو سمجھنے کے لیے پڑھے لکھے لوگوں کو اکٹھا بیٹھنا چاہیے، لیکن پڑھے لکھے لوگ اکٹھے نہیں بیٹھتے، جن میں انجینئر، پروفیسر اور سائنسدان خاص طور پہ شامل ہیں۔ یہ لوگ آپس میں بیٹھ کے کبھی کمیونیکیٹ نہیں کرتے۔ These people live in posh areas also. They are away from the masses and even away from mass media. اس لیے یہ قائد اعظم کا جو کال تھا، یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، وہ نمبر 1 کال تھا، لیکن موجودہ حالات میں اس وقت یہ کال جو ہے یہ نمبر 5 پہ چلا گیا ہے کہ لوگوں میں یونٹی نہیں ہے، ہائیلی کوالیفائڈ لوگوں میں فیتھ اور ڈسپلن جو ہے وہ نہیں ہے، یہ نمبر 5 پہ چلا گیا ہے۔ جس آدمی سے بات کرو وہ کہتا ہے مہنگائی، سب سے پہلے وہ مہنگائی۔ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ مشرف نے جو کتاب لکھی تھی اس کا ٹائٹل تھا سب سے پہلے پاکستان۔ تو جو 5 پوائنٹ میں نے ایکسپلین کیے ہیں یہ پاکستان میں کوئی اور نہیں بتا سکتا، اینڈ میں میرٹ کے لحاظ سے اپنے آپ کو نیکسٹ پرائم منسٹر شپ کے لیے ایک کینڈیڈیٹ سمجھتا ہوں۔ میرا تعلق راولپنڈی، اسلام آباد سے ہے اور میری ایجوکیشن لاہور میں ہوئی ہے۔ میں ٹرائی لنگول ہوں، میں پنجابی بھی ہوں، میں پٹھواری بھی ہوں اور میں ہزارہ اسپیکنگ بھی ہوں۔ میں 2 پرائم منسٹر شوکت عزیز کے ساتھ ایبٹ آباد پبلک اسکول پڑھا ہوں، نواز شریف کے ساتھ گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا ہوں، اور راجہ پریزر اشرف میرے گاؤں گجر خان کی ہے۔ میں نے دنیا میں 10 ملک دیکھے ہیں اور پورا پاکستان، اور گاڈ گفٹڈ میرے پاس کئی ریکارڈز ہیں۔